الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مدیران اور معزز حضرات، جس موضوع کے تحت آج کے اس اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے۔ ایک میڈیا اور دوسرے تحفظ شریعت۔ جہاں تک تحفظ شریعت کا عنوان ہے، اس کا سب سے اہم موضوع تحفظ ختم نبوت ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک سازش کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے پر شبخوں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دنیا میں بعض ایسے مذاہب ہیں جن میں ختم نبوت کا تصور ابھی تک ختم نہیں ہوا، بلکہ ان کے ہاں نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر مسلموں میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ عیسائی مذہب میں بہت سارے فرقے ہیں۔ ان فرقوں میں ایک مورمن فرقہ ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور انہوں نے 72 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے جو نبی کا انتخاب کرتی ہے۔ وہ نبی جب تک زندہ ہوتا ہے وہ کار نبوت انجام دیتا ہے، اور اس کے انتقال کے بعد پھر وہ کمیٹی کسی دوسرے نبی کا انتخاب کرتی ہے۔ مسلمانوں میں بھی قادیانیت کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر شبخوں مارنے کی کوشش کی گئی، اور مختلف دلائل کے ذریعے، کبھی ذلی نبی کے ذریعے، کبھی بروزی نبی کے ذریعے، اور مختلف کمزور دلائل کے ذریعے کوشش کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں تھے۔ اسی لیے آپ حضرات واقف ہیں کہ آخرت میں کامیابی کے لیے صرف عقیدہ توحید کافی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں خدا کو ایک مانتا ہوں تو ہمارا یہ عقیدہ آخرت میں نجات کے لیے کافی ہوگا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانیں۔ یہ مانیں کہ آپ کی ذات گرامی پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ قاری ضیاء الرحمن صاحب اپنی اس تحریک کے ذریعے ہندوستان اور بیرون ملک اس عقیدے کی حفاظت کے لیے مسلسل مختلف ذرائع سے کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا یہ عمل خاص طور پر اس زمانے میں بہت مستحسن اقدام ہے، اس لیے کہ مختلف تنظیمیں مختلف عناوین کے تحت اس عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور خاص طور پر وہ مسلمان جو کم علم ہیں، دین سے ان کی واقفیت کم ہے، یا وہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، تو ان کو مختلف طریقوں سے ختم نبوت کے سلسلے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے اس دور میں عقیدے کی حفاظت اور خاص طور پر ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔
جہاں تک ذرائع ابلاغ کا تعلق ہے، اس وقت دنیا میں جو فکریں انسانوں کے ذہنوں میں بنتی ہیں ان میں بڑا حصہ ذرائع ابلاغ کا ہے، اور ذرائع ابلاغ کی اب مختلف شکلیں اس دنیا میں پیدا ہو گئی ہیں، اور اس تیزی سے خبریں ہم تک پہنچتی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ذرائع ابلاغ پر نظر رکھیں، اور جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں ان کے سلسلے میں بھی ہم بہت محتاط رہیں۔ آج واٹس ایپ کے ذریعے اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعے بہت ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ افواہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا گیا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی خبر تم تک پہنچے تو تم چھان بین کرو کہ وہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس لیے ایسے ذرائع کی آج بھی ضرورت ہے جو چھان بین کرنے کے بعد صحیح خبروں کو ہم تک لائے، اور خاص طور پر اس وقت ذرائع ابلاغ مغربی قوتوں کے پنجہ استبداد میں جکڑا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں ایسے ذرائع ابلاغ، ایسے اخبارات جو اسلامی عقیدہ، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن اور اسلامی شعار کے سلسلے میں مثبت اقدام کرے، ایسی صحافت کی اور ایسے ذریعہ ابلاغ کی شدید ضرورت ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا محب گرامی مولانا محفوظ الرحمن صاحب کو اور ان کے فرزند قاری ضیاء الرحمن صاحب کو کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ کی اور قانونی اعتبار سے ایک اخبار رجسٹرڈ کروایا، اس کا نام ہے خبروں کی خبر۔ یہ ابھی ہفت روزہ ہے، جیسا کہ ہمارے محب گرامی مولانا عبدالرشید صاحب نے فرمایا، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ انشاءاللہ یہ اخبار جلد ہی ہفت روزہ کے بجائے وہ روزنامہ ہوگا۔ آغاز میں چونکہ مشکلات ہوتی ہیں، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس اخبار کو ہم ان لوگوں تک پہنچائیں جو اردو سے واقف ہیں، اور اخبار کی اہمیت سے ان کو واقف کرائیں، اس لیے کہ اس زمانے میں جبکہ گرانی ہوش ربا ہے، کسی اخبار کا نکالنا اور خاص طور پر اردو اخبار کا نکالنا بہت مشکل ہے، جو شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ اس لیے ہفت روزہ کے بعد اس کا روزنامہ بننا مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میں مولانا محفوظ الرحمن صاحب کو اور قاری ضیاء الرحمن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے تحفظ دین میڈیا سروس، اردو اخبار اور تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں آج یہ محفل منعقد کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کوششوں کو بارآور فرمائے، اور جس طرح مختلف شہروں اور مختلف صوبوں سے ذمہ دار آئے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے تاثرات انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اور ہم سب جس قدر بھی ہو ہم ان کی معاونت کریں، زبان کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، اور جس ذریعے سے بھی ان کو ضرورت پیش آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس مجلس کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔